اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل سے ہماری گفتگو شروع ہے کہ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی، آج بھی اسی موضوع پر بات ہوگی۔ کل ذرا ہم نے ڈیٹیل میں تمہید کے طور پر دنیا کے مختلف جرنیلوں حکمرانوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اور پھر انہی کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد وہ جھوٹی ثابت ہوئیں، کیونکہ ان کی بنیاد عقل پہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، اس کی بنیاد وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی وجہ سے یہ پیشن گوئیاں سچی ہیں۔ آئیے آج بھی ہم ان چند ایک پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پانچویں پیشن گوئی یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس آیت میں فتح کا تذکرہ ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کی بشارت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے واپسی کی اطلاع دی۔ جب یہ سورت مبارک نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سورت مبارکہ کو پڑھا، تلاوت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ آپ نے وصال مبارک کی اطلاع ہمیں دے دی، خبر دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے۔ چنانچہ پھر مکہ فتح ہوا اور لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک شامل ہوئے، اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور اس کے پھریرے اور اس کا پرچم اسلام کا شرق و غرب میں اڑنے لگ پڑا۔ جب جزیرہ عرب کو ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو آپ کے وصال مبارک کے موقع پر جزیرہ عرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں اسلام نہ پہنچا ہو، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار آخرت کی طرف انتقال فرمایا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ اگلی پیشن گوئی کیا ہے؟ چھٹی پیشن گوئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے اس کلام مبارک کو زمانے کے تمام تغیرات سے، تمام انقلابات سے، تمام سازشوں سے ہر زمانے میں محفوظ رکھے گا اور تغیر کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ جو جملہ اسمیہ ہے، اس کو 3 موقعات سے مزین کیا گیا ہے۔
انا نحن نزلنا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کر کے یہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک تمام زمانوں میں اللہ کی بشارت اور پیشن گوئی کے مطابق محفوظ رہا، اس کے الفاظ میں تبدیلی و تغیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے جو الہامی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، اس کے بعد اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، بلکہ ان امتوں کے ذمے یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی ان امتوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کتابوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، مگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے۔ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، تبدیل کی گئی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اس حالت میں پہنچ گئیں کہ ان کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرانے لگ پڑی، کیونکہ انسان نے اپنے نفس کی خواہشات کی ملاوٹ اس میں کر دی۔ جو حکمران آتا اپنی مرضی کی آیت اس میں ڈال دیتا۔ بہت سے ملحدوں اور بے دینوں نے اس بارے میں بھی بڑی منصوبہ بندی کی کہ قرآن پاک میں بھی تحریف اور ترمیم کی جائے، مگر وہ پورا زور لگانے کے باوجود اس پر قدرت نہ پا سکے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قیامت بپا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا کوئی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں پیشن گوئی جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی، وہ بڑی عجیب پیشن گوئی ہے۔ قرآن کی آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ گروہ ہزیمت خوردہ ہوگا، شکست خوردہ ہوگا، اور یہ سارے کے سارے پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمان انتہائی کمزور تھے، چند غلام، چند کمزور لوگ، پسے ہوئے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور یہ آیت اور اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لشکر کون سا ہے جو عنقریب شکست و عزیمت سے دوچار ہونے والا ہے۔ حقائق اس کے برعکس تھے۔ لیکن جب اس آیت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد بدر کا معرکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر، زرہ میں ملبوس ہو کر کفار کی مقابلے کے لیے نکلے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہی الفاظ تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کفار قریش عنقریب شکست خوردہ ہوں گے اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ اور پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی امداد فرمائی، اور مسلمانوں کو بہت عرصے کے بعد ایک ایسی فتح ملی اور کفار کو واضح اور اعلانیہ شکست ہوئی، اور وہ پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی گئی بشارت کو بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سچا فرما دیا، پورا فرما دیا۔ اب ایک 8ویں پیشن گوئی سن لیجئے۔ قرآن پاک میں کچھ غیبی اخبار بھی، اطلاعات بھی اللہ رب العزت نے دیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے لڑو اور اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا. ویخزہم وینصرکم، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، تمہیں غالب کرے گا. اور اس کی وجہ سے، اس غلبے کی وجہ سے ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. اس آیت میں کئی غیبی خبریں، وہ یہ کہ کچھ یمن کے لوگ تھے، بنو خزاع کے کچھ افراد تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر آ کر اسلام کو قبول کر لیا اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے. اب ابتلا کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد جو بقیہ بچے کچے وہ لوگ رہ گئے، ان پر کفار نے مزید مظالم توڑے اور انہیں مشرکین کی طرف سے شدید اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ گھبرا کر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر ان مصائب کے بارے میں شکایت بھیجی. آپ نے ان سے فرمایا کہ صبر سے کام لو، گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہیں ان مصائب سے چھٹکارے کی خوشخبری ملے گی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. اللہ نے آیت مبارکہ یہ نازل فرما دی. نبی کی خواہش کو اللہ نے اپنی مرضی بنا کر وہاں سے آسمان سے جبرائیل کو روانہ کیا کہ تم ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا اور تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کیا جائے گا. اس آیت میں اذن جہاد تھا، حکم جہاد تھا. جب جہاد کا اذن عطا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس مصیبت میں مبتلا کیا کہ وہ قتل ہوئے، اہل ایمان کو نصرت غیبی سے نوازا گیا، کفار کو رسوا کیا گیا، مسلمانوں کو عزتیں ملیں، مسلمانوں کو فتح اور کامرانی ملی، جس سے ان کے سینوں کو شفا ملی، یعنی دل ٹھنڈے ہوئے. یہاں تک کہ انہوں نے مشرکین کی بستیوں کو برباد کر دیا، انہیں قیدی بنایا، کچھ کو جلا وطن کیا جو حد سے بڑے ہوئے تھے، اور مال غنیمت انہیں بہت سا اس جہاد میں ان کو ملا. یوں اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ جو قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی اسلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، وہ یوں قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. نامی پیشن گوئی قرآن کی خبروں میں سے ایک خبر اس آیت میں بھی نازل ہوئی. فرمایا لن یضروکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے مگر یہی تانے مارنا ستانا. اگر تم سے وہ لڑیں گے، مقابلے کے لیے کبھی آ گئے، تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر واپس مڑ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ آقا پریشان نہ ہوں، وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے سوائے معمولی باتوں کے جو آپ کو اذیت دیتی ہیں، دھمکیاں دینا، دھمکانا. اگر وہ تم سے لڑے تو ذلت آمیز شکست کا شکار ہوں گے یہودی، اور تمہیں ان کے خلاف کامیابی ملے گی. اور یہ پیشن گوئی بھی قرآن پاک کی حرف بحرف ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور یہودیوں نے ذلت آمیز شکست کھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو غیبی خبریں دی ہیں
ان میں منافقین کی خبریں بھی دیں۔ وہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے، جو دلوں میں تھے وہ چھپاتے تھے، اور جب آقا کے پاس سے جاتے تو کچھ خبریں لے کر آقا کے دشمنوں کو پہنچاتے، سربستہ جو راز ہوتے تھے ان رازوں کی نقاب کشائی کرتے۔ نیز یہودیوں کے راز کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے، اور ان کی باہم کو جو گفتگو ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں، اپنے درمیان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ نے انہیں اس پر ڈانٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ اپنی راست گوئی کی قسمیں کھانے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو مزید بے نقاب ان الفاظ میں کیا کہ وحی اتاری، فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہودی تنہائیوں میں خفیہ طور پر کہتے کہ ہم محمد کے بارے میں جو بات بھی کرتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے خلاف بد دعا کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کیا اور ان کو خفیہ باتوں، جو بھی ان کے پلاننگز تھیں، منصوبہ بندیاں تھیں، ان کو ظاہر فرما دیا، اور ان کے بارے میں مزید یہ فرمایا جو عذاب کے طلب کرتے تھے کہ اگر ہم وہ سچے پیغمبر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، انہیں بس صرف اور صرف جہنم ملے گی، اسی میں وہ دھنسیں گے، تو کیا ہی برا انجام ان کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی وہ باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، اور جب یہ پیغمبر وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کے روبرو آتے ہیں، تو ان باتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ منصوبہ بندی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرما دی، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئیں کہ یہودیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں بیٹھ کر جو منصوبہ بندی کرتے ہو پیغمبر علیہ السلام کے خلاف کوئی نہیں جانتا، نہیں میں جانتا ہوں، میں اللہ ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، تمہاری ساری منصوبہ بندیوں سے واقف ہوں، اور یہ تشت از بام کر رہا ہوں تمہاری ان سب منصوبہ بندیوں کو۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قرآن پاک ماشاءاللہ اس کی بشارت اور اس کی خبر وہ سچی ثابت ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، دنیا میں جتنا ہم ذلیل ہو رہے ہیں، سچی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اب بھی قرآن کی دی ہوئی بشارتوں، دی ہوئی خوشخبریوں پر کامل یقین رکھ کر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں، وہ وقت دور نہیں کہ جو خوشخبریاں مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اتاری وہ ہمارے حق میں بھی کیوں نہ قبول ہوں گی۔ سچے رب کی سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں دیے گئے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں، اور قیامت تک آنے والے صاحب ایمان مومن لوگوں کے لیے ان وعدوں پر یقین کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن پاک کی ابدی اور لازوال تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رمضان میں ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ جو تلاوت کا معمول، پڑھنے کا معمول رمضان کے لیل و نہار میں ہے، اللہ تعالیٰ وہی معمولات ہمیں باقی زندگی میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔
سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، عزت روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد گھر بار میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما۔ اے میرے مالک ہمیں تلاوت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کے یا اللہ اسرار و رموز ہمارے سینے پر کھول دیجئے، ہمارے یا اللہ تلاوت ہمیں حرز جاں ہمارے لیے بنا دیجئے۔ اے کریم آقا قرآن پاک کے ساتھ ہمیں نتھی فرما، یا اللہ اس کی شفاعت اور رمضان المبارک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اس سے ہمیں رک جانے کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں کو آپ نے حکم دیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما اس قرآن پاک کی خدمت کو ہماری نسلوں میں چلا، یا ہماری نسلوں کو آنے والی نسلوں کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنا، قرآن پاک کا حامل بنا، قرآن پاک کا ناشر بنا، قرآن پاک کا مفسر بنا، قرآن پاک کا مبلغ بنا، یا اللہ بلکہ قرآن پاک کا عاشق بنا۔ اے میرے مالک مہربانی فرما آنے والی نسلوں کو بھی قرآن پاک سے نتھی فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما ہمارے والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ وہ بھی قرآن پاک کے مفسر تھے، قرآن پاک کے عاشق تھے، پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یا اللہ ان کی قبر کو بھی روشن فرما۔ ہمارے دیگر مشائخ جو اس دنیا سے، اساتذہ، والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو ہماری نسلوں میں چلا، ہماری نسلوں کو یہ اللہ قرآن پاک سے نتھی فرما۔ ایک ایک حص ہمارے گھرانے کے بچے کو اور ہماری پوری جماعت کو یا اللہ ایسا بنا کہ یا اللہ اپنے عاشق بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما، ذاکر بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ دکھوں کے مارے لوگوں کے دکھوں کا مداوع فرما، غموں کو ہلکا فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے کریم آقا اس وبا کا بھی خاتمہ فرما۔ یا رب کریم مہربانی فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے منظور فرما، قبول فرما۔ اے میرے مالک ساری امت کی مسائل کو حل فرما، کشمیر، فلسطین، چچنیا، برما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان محکوم ہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، پاکستان کو قائم دائم فرما، پاکستان کے حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب اس امت کے لیے، اس مملکت کے عوام کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین سے وابستہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما، حالات کو تبدیل فرما۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ دور قریب سے جن لوگوں نے رابطہ کر کے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں کو، من کی مرادوں کو، دیرینہ تمناؤں کو پورا فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما، سب کے غموں کو دور فرما، سب کو اپنے مقبول عاشق بندوں میں، ذاکر بندوں میں شامل فرما۔ جن جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا